افغانستان میں 2001 کی جنگ کے بعد کے اہم واقعات ایک نظر میں۔ 2001 9/11 اور دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکی سرزمین پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں امریکہ کے صدر جارج بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد 7 اکتوبر کو افغانستان پر پہلا فضائی حملہ کیا گیا۔ 9/11 کے نتیجے میں تقریباً 3000 امریکی شہری ہلاک ہوئے تھے۔ طالبان حکومت نے القاعدہ کے سربراہ اور 9/11 کے ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کو اپنے ملک میں پناہ دے رکھی تھی۔ 2004 پہلا صدارتی انتخاب۔ نئے نظام کے تحت افغانستان میں پہلے انتخابات 9 اکتوبر 2004 کو منعقد ہوئے، جس کا ووٹر ٹرن آؤٹ 70% تھا۔ حامد کرزئی 55% ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اسی دوران طالبان ملک کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں منظم ہونا شروع ہو گئے اور منتخب حکومت کے خلاف شورش کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 2008 سے 2011 امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ۔ طالبان کی جانب سے حملوں میں اضافے کے بعد افغانستان میں امریکی کمانڈر کے کہنے پر سن 2008 میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ 20 اگست 2009 کے صدارتی انتخابات میں حامد کرزئی ایک مرتبہ پھر صدر منتخب ہوئے، تاہم انتخابات میں دھاندلی، محدود ووٹر ٹرن آؤٹ اور طالبان کے حملوں سے متاثر ہوئے۔ 2009 میں ہی امریکی نو منتخب صدر براک اوباما نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد دوگنی کر کے 68,000 کر دی۔ سن 2010 میں امریکی فوجیوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ انتخابی مہم کے دوران براک اوباما نے افغانستان میں جنگ کو اپنے اختتام تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کو امریکی خصوصی فورسز کے آپریشن میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہلاک کر دیا گیا۔ اگلے ماہ 22 جون کو براک اوباما نے افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کیا، جس کے بعد 2012 کے وسط تک 33,000 فوجی واپس چلے گئے۔ 2014 نیٹو افواج کا انخلاء۔ سن 2014 میں اشرف غنی ملک کے صدر منتخب ہوئے، تاہم انتخابات دھوکے کے الزامات کی بنیاد پر متنازع قرار دیے گئے۔ اسی سال دسمبر میں نیٹو کا 13 سالہ فوجی مشن اپنے اختتام کو پہنچا، تاہم افغان فوج کی ٹریننگ کی غرض سے کچھ نیٹو فوجی افغانستان میں تعینات رہے۔ سال 2015 میں طالبان نے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ داعش بھی خطے میں فعال ہونا شروع ہو گئی اور حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، بالخصوص کابل میں۔ – 2020 امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ اور متنازع انتخابات۔ 18 فروری 2020 کو ایک مرتبہ پھر اشرف غنی کو صدر قرار دیا گیا۔ صدر اشرف غنی کے سابق وزیر اور حریف عبداللہ نے متوازی حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ 29 فروری 2020 کو امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں تاریخی معاہدہ طے پایا، جس میں تمام غیر ملکی افواج کو افغانستان سے انخلاء کی مئی 2021 تک کی مدت دی گئی۔ انخلاء کے لیے شرط رکھی گئی کہ طالبان افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور سیکیورٹی انتظامات کی پابندی کریں گے۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات کا آغاز ستمبر میں ہوا۔ مذاکرات میں افغان حکومت کی نمائندگی عبداللہ کرتے رہے۔ اسی دوران افغانستان میں پرتشدد واقعات اور ٹارگٹ کلنگز میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس کا الزام براہ راست طالبان پر عائد کیا گیا۔ مئی 2020 غیر ملکی افواج کا انخلاء۔ 1 مئی کو امریکی اور نیٹو ممالک نے اپنے 9,500 فوجیوں کے انخلاء کا آغاز کیا، جن میں سے 2,500 امریکی تھے۔ مئی میں امریکی فوج نے قندھار ایئر بیس کا کنٹرول چھوڑا، جبکہ 2 جون کو اپنے سب سے بڑے فوجی اڈے بگرام کو افغان حکومت کے حوالے کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ 9/11 حملوں کے 20 سال مکمل ہونے سے پہلے 31 اگست تک افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء مکمل ہو جائے گا۔ مئی سے اگست 2021 طالبان کا قبضہ۔ غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کا سلسلہ شروع ہوتے ہی طالبان نے ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 6 اگست کو طالبان نے پہلے صوبائی دارالحکومت زارنج پر قبضہ کیا۔ آئندہ چند دنوں قندھار اور ہرات سمیت دیگر اہم شہر بھی طالبان کے قبضے میں آ گئے۔
31 اگست تک ملک کے شمالی، مغربی اور جنوبی علاقوں پر طالبان کا کنٹرول تھا۔ اسی دوران پینٹاگون کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ کابل کو طالبان کی جانب سے فوری خطرے نہیں ہیں۔ اگست 2021 کابل پر قبضہ۔ 15 اگست کو جلال آباد پر قبضے کے بعد کابل کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ اس وقت تک حکومت کے کنٹرول میں واحد شہر کابل ہی بچا تھا۔ اسی دن شام کو صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ کر چلے جانے کی خبریں سامنے آئیں اور طالبان صدارتی محل میں داخل ہو گئے۔ اشرف غنی نے روانہ ہونے کے بعد نامعلوم مقام سے بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ملک چھوڑنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے طالبان کو فاتح